ہے، اور دوسرا اس سے ہمیں کوئی ہدایت ملتی ہے، وہ ہدایت لینا ہمارے فائدہ مند ہے. تو اس لیے اگر حکم چینج بھی ہو گیا ہو تو خالی تلاوت کرنے سے اس کا رب کے کلام کی تلاوت کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. لہٰذا اس کو تو اس میں ایک موٹا سا اصول جو مفسرین کرام نے لکھا وہ یہ تھا کہ جو آیتیں ایمانیات کے بارے میں تھیں، جو آیتیں اعتقادات کے بارے میں تھیں، اس میں نسخ نہیں ہے. وہ پہلے دن سے آخر تک وہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہے. جو عقیدہ جو ہم نے توحید کا عقیدہ بیان کیا، عقیدہ آخرت بیان کیا، عقیدہ رسالت بیان کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں جہاں جن معاملات کا رسم و رواج سے تعلق تھا، کلچر سے ان کا تعلق تھا، ان کا لوگ رویوں سے تعلق تھا، لوگ کے معاملات سے لین دین سے تعلق تھا، ان احکام کے بارے میں رب نے یہ سہولت رکھی مسلمانوں کو کہ جب وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اس کام کے لیے تو پھر وہ حکم دیا ان کو. ایسا نہیں کیا گیا کہ شراب پہلے دن بند نہیں کیا رب تعالیٰ نے، پہلے دن بتوں کو پہلے دن گرا دیا کہ بت غلط ہے، بت غلط ہے، بت غلط ہے. مکہ مکرمہ والے سارے اکٹھے ہو گئے جناب خدا کے پاس آئے کہ ہمارا معاہدہ کرا دیجیے اپنے بھتیجے کے ساتھ کہ کچھ دن یہ بتوں کے حامد کی نماز پڑھ لیں گے، کچھ دن یہ ہمارے ساتھ آ جایا کریں، بس یہ ہمارے بتوں کو برا، یہ نام پوجا کریں بتوں کی، مگر ہمارے بتوں کو برا بنا نہ کہیں. لیکن چونکہ یہ ایمان کی بات تھی، اعتقاد کی بات تھی، عقیدے کی بات تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی جو رب کا پیغام تھا اس کو بڑا واضح رکھا، اس میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس بات میں آپ نے کہا میں چچا جان ان سے کہیے اگر یہ آسمان سے سورج اتار کے لے آئیں اور چاند اتار کے لے آئیں، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اپنا میسج جو ہے وہ چینج نہیں کروں گا. یہ توحید ہے. تو میں نے کہا کہ نسخ جو ہے، جو ایبولیشن یا ایبروگیشن یا ریپیلنگ آف لا جو ہے، یہ عقیدے میں نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کا قائل ہے. البتہ جو رسم و رواج تھا اس میں چینج کیا گیا. تو شراب جو ہے پہلے اتنی اس میں شامل تھی ان لوگوں کے مزاج میں، اس کو فوراً منع نہیں کیا گیا، آہستہ آہستہ. پہلے کہا گیا ہاں اس میں تھوڑا فائدہ بھی ہے، پھر کہا گیا اگر نماز میں پڑھنا چاہتے ہو تو اس کے پاس تم نہیں آ سکتے تو نماز شراب بھی ہوئی تو نماز نہیں پڑھ سکو گے. پھر آخر میں کہا کہ بس یہ رجس ہے اس کو چھوڑ دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں کہ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت کے ساتھ دین کو پھیلایا. اور حتیٰ کہ یہ جو حج کرنے جاتے ہیں اگر آپ گئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اگر نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانا نصیب کرے. کہ جب ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے بعد ایک جگہ ہے اس طرح کی ہاف سرکل میں اسے حتیم کہتے ہیں، یوں ہاف سرکل تصویر میں دیکھیں گے یوں ہاف سرکل سے دیوار سی ہے، اس کے اندر جو جگہ ہے نا once upon a time that was also included in the that room of Kaaba. پہلے وہ بھی شامل تھی خانہ کعبہ کے اندر. پھر سیلاب آئے اور طوفان آئے تو وہ گر گیا تھا. تو جب مکہ والوں نے اس کو بنانا چاہا، دوبارہ اس کو بنایا اس کو خانہ کعبہ کو، جو سرکار کے سیرت میں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رسم کیا تھا. تو وہ جو واقعہ جب ہوا تو ان کے مکہ والوں کے پاس پیسے تھوڑے تھے اور اس جگہ کو انہوں نے اتنا بڑا کمرہ بڑا مشکل تھا، اسی جگہ انہوں نے چھوڑ دیا. اور پیسے تھوڑے ہونے سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسے بالکل تھے ہی نہیں. اس میں حضرت پیر محمد رحمہ نے جامع کشمی حوالہ سے کہا کہ بات یہ تھی کہ وہ اپنے زمانہ کفر میں بھی وہ اللہ کے بارے میں اتنے مخلص تھے کہ یہ کہا یہ گیا تھا کہ جس آدمی کے پاس حلال کا پیسہ ہے وہ لے کے آئے، زیادتی کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ، ناجائز پیسہ کوئی لے کے آئے گا اس کو ہم اس پہ کعبے پہ نہیں لگائیں گے. جو خالص پیسہ ہے نا وہ لے کے آؤ وہ لگائے. تو خالص پیسہ اتنا ہی تھا کہ اتنا چھوٹا کمرہ بنتا تھا، وہ بڑا کمرہ نہیں بن سکتا تھا. تو حتیم والی جگہ باہر رہ گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں جو بنیاد ابراہیمی پہ خانہ کعبہ کو قائم کروں، کہ جو میرے جد کریم ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ بنایا تھا اس میں حتیم شامل تھا. مگر اے عائشہ میں اس بات کا خدشہ مجھے ہے کہ جو عرب لوگ ہیں وہ عادی ہو چکے ہیں اس کو دیکھنے کے، تو کہیں وہ بدر نہ جائیں تو لہذا اس کو باہر رہنے دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس پہ بھی لوگوں نے کلام کیا ہے. اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے ہر کام میں حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی رب نے آپ سے یہ کام نہیں کروایا کہ اب جب زمانہ بدلا ہے تو بادشاہ جب جہاد کرنے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بادشاہ ہوتے ہیں. اب مشرف صاحب بھی جب تھے تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ کس کے لیے خانہ کعبہ دروازے کھولے ہیں؟ میں ہوں، میرے لیے 3 بار 4 بار کتنی بار خانہ کعبہ دروازہ کھولا ہے اور میں نے اندر جا کے نمازیں پڑھی ہیں. تو رب اور آپ کے حبیب کو پتہ تھا کہ وقت آئے گا بادشاہ تو دھڑلے سے دروازہ کھول کے جا کے نماز پڑھ لیا کریں گے. جو عام میرا امتی ہوگا، جو غریب مسکین امتی ہوگا وہ روئے گا، تڑپے گا کہ یہ ساری آسانیاں بادشاہ کے لیے ہیں. تو رب نے تھوڑا سا حصہ خانے کا باہر رکھ دیا کہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے اور ہر غلام مصطفیٰ کے لیے خانہ کعبہ کا اندر کھلا ہوا ہے. جب جی چاہے تمہارا سرکار کا غلام ہو
تو وہ جائے اور جا کے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے. حتیم کے اندر نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے کہ یہ اس بنیاد کے ہے جو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنایا تھا، حتیم اس میں شامل تھا. یہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ نسخ کا جو قانون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں نسخ نہیں ہے، ریپیلنگ نہیں ہے، ایبروگیشن نہیں ہے، چینجنگ نہیں ہے. تو وہ لا اور وہ آیتیں جو عقیدہ بیان کرتی ہیں، جو نظریہ بیان کرتی ہیں، جو بیسک جو آئیڈیالوجی بیان کرتی ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہے. مگر وہ جن کا تعلق مسلمانوں کی عربوں کی عادتوں سے تھا، ان کے کلچر سے تھا، اس کو تدریجاً آہستہ آہستہ اس کو بدلا گیا. اسی امریکہ میں ضیاء القرآن میں نے پڑھا، حضرت بی کا بشار رحمٰن نے ضیاء القرآن میں تفسیر میں یہ شراب کی حرمت کے ذیل میں لکھا انہوں نے کہ امریکہ میں 1921 سے لے کر 1933 تک غالباً یہ 10-11-12 سال امریکن گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ شراب بند کر دی جائے، اور انہوں نے جرمانے کیے، لوگوں کو سزائیں دیں، لوگ جو مظاہرے ہوئے تو ان کو لوگ مارے بھی گئے، اس میں 300 کتنے لوگ مارے گئے اس میں، اور ہزاروں لوگ جو قید ہو گئے، اور کتنا انڈسٹری کا نقصان ہوا. مگر پھر ارلی 30s میں آ کے کانگریس نے یہ لا پاس کیا کہ لوگ نہیں باز آتے، اب صرف یہ کہو کہ اپنے گھروں کے اندر آ کے تم پی سکتے ہو، سر عام تم نہیں پی سکتے ہو. لیکن اسلام نے جب کہا نا کہ بس آج کے بعد تم نہیں پیو گے، تو اسلام نے، قرآن نے اپنے مخاطبین کو ذہنی طور پہ اس قدر بلند کر دیا تھا، ریسیپٹیو موڈ میں وہ آگے تھے. جب رب نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو، باز نہیں آؤ گے؟ تو جس کہتے ہیں سیرت میں آتا ہے کتابوں میں کہ جس کے منہ میں تھا تو پولیس نے گولی کر دی، اس کے ہاتھ میں گلاس نے وہیں چھوڑ دیا. جب پیغام ملا تو گھر میں جو مٹکے پڑے تھے وہ باہر آ کے گلی میں ڈھیل دیے، اور شراب جو ہے وہ مدینہ منورہ گلیوں میں نالیوں میں بہتی دیکھی گئی. جب رب کا حکم آ گیا اس طرح انہیں چھوڑ دیا. یہ تھا کہ تدریجی طور پہ اسلام کے قوانین میں نافذ کرنے والا کی حکمت یہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ 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 اس کے لیے تیار ہو جائیں، جب رب کا حکم آئے جو وہ مان لیں اس کو. تو یہ آج کا میرا موضوع تھا جو میں آپ کے سامنے لایا کہ، اور پھر میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ ان کا پڑھنا بھی لازمی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا حکم جو ہے وہ کس موقع پہ نازل ہوا تھا، اور آج ہماری عملی زندگی میں کس طرح ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق